اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ قرآن پاک سے پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ، یہ ساری کتابیں ایک خاص وقت تک کے لیے اور خاص قوموں کے لیے دنیا میں بھیجی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا۔ لیکن جب قرآن پاک کی باری آتی ہے تو قرآن پاک خاص قوموں کے لیے نہیں آیا یا کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن پاک سارے جہان کے لیے آیا ہے اور ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر اور قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور ایسی حفاظت اللہ پاک نے فرمائی کہ کوئی شخص اس میں زیر اور زبر کا فرق آج تک نہیں کر سکا۔ فرمایا قرآن کریم فقط کاغذ پر بھی لکھا ہوا نہیں رہے گا، کاغذوں پر لکھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سینوں کے اندر بھی یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ اگر کسی چھوٹے مجمع کے اندر یا کسی گاؤں کے اندر کوئی تلاوت کرنے والا شخص کسی کے سامنے تلاوت کرتا ہے، اگر وہ زیر کی غلطی کرتا ہے یا زبر کی غلطی کرتا ہے تو چاروں طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ زیر پڑھنی تھی تو وہ اس نے زبر پڑھی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ زیر پڑھو، اگر زبر پڑھنی تھی تو اس نے زیر پڑھی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ زبر پڑھو۔ یہ ساری باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں، تو گویا کہ چاروں طرف سے آوازوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اور قرآن پاک کے جو پڑھنے کے طریقے ہیں، یعنی تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ تم نے صوت کس طرح ادا کرنا ہے، تا کس طرح ادا کرنا ہے، طا کو کس طرح پڑھنا ہے، دال کو کس طرح پڑھنا ہے، اور تم نے شد مد کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ یہ سارے طریقے جو قرآن پاک کے پڑھنے کے ہیں وہ طریقے بھی محفوظ ہیں، قرآن پاک کے الفاظ بھی محفوظ ہیں۔ یعنی جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تحریر منقول ہے، اس کے خلاف قرآن لکھ نہیں سکتے، اس کے خلاف قرآن نہیں لکھ سکتے۔ جس طرح آپ سے تحریر منقول ہے اسی انداز سے ہم قرآن کو لکھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کی سین تم نے کس طرح لکھنی ہے، یا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان کے کلمات جو قرآن پاک کے اندر ہیں وہ لکھنے میں اور طرح سے آتے ہیں، پڑھنے میں اور طرح سے آتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کا جو لکھنے کا انداز ہے، تحریر کے جو طریقے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور اس کے جو پڑھنے کے طریقے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، قرآن پاک کے الفاظ تو ویسے ہی محفوظ ہیں، ان کے پڑھنے کے طریقے ویسے ہی محفوظ ہیں، تو حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آج تک قرآن پاک کی صفات بھی محفوظ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ پاک نے یہ اعجاز عطا فرمایا ہے کہ یہ قرآن خاص قوم کے لیے نہیں آیا، خاص وقت تک کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن سارے جہان کے لیے اور ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ جس طرح قرآن ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور سارے جہان کے لیے آیا ہے، تو جس ذات پر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے جو صاحب قرآن ہے، آپ بھی سارے جہانوں کے نبی بن کے آئے ہیں، اور آپ بھی ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، کسی خاص وقت کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کل جہانوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ جس طرح قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی قرآن سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔